بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی مرزا یعنی چھوٹے مرزا صاحب کی دکان کی خاص پروڈکٹ باب شیعی کوئی نہیں، ان کے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں۔ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، کاتب وحی، ان پر صبح و شام بکواسات کرنے، ہرزہ رسائی کرنی اور ان کا دفاع کرنے والوں کو ماموں پارٹی کہنا، تو یہ ان کی دکان کی خاص پروڈکٹ ہے۔ ان کو اگر نکال دیا جائے تو میرے خیال میں چھوٹے مرزا صاحب کی دکان کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ایک اینکر نے سوال کیا کہ جتنے علماء ہیں جن کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں تو ان کی اگر آپ بری باتوں کو بیان کرتے ہیں تو ان کی اچھی باتوں کو بھی بیان کیا جائے۔ تو اس کے جواب میں چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں آپ ان کی کوئی اچھی بات بیان کریں، پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جوید احمد غامدی صاحب ان کے علاوہ چشتی رسول اللہ کو اور اشرف رسول اللہ کو کون سا عالم کفر سمجھتا ہے۔ یہ تو ہم بے شمار مرتبہ بتلا چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا ہے اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہوئے اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کے کافر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، فتاوی جات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو ایک طرف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چھوٹے مرزا صاحب کے نظریات ہیں، اور ایک طرف ان کے وہ استاد جن کی وہ صبح و شام تعریف کرتے ہیں۔ کہ ایک اینکر نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو برجستہ سے کہتے ہیں کہ آپ سے ہضم ہو جائے گا جوید احمد غامدی صاحب، اور ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ جوید احمد غامدی صاحب اپنا علم مجھے دے دیں اور میری داڑھی وہ لے لیں۔ تو گویا کہ محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک یعنی چھوٹے مرزا صاحب کے نزدیک جوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ بیسٹ اسکالر ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں اور ان کے پاس بے شمار علم ہے۔ اب ایک طرف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے محمد علی مرزا صاحب یعنی چھوٹے مرزا صاحب کے نظریات ہیں، اور ایک طرف جوید احمد غامدی صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھلاتے ہیں، پھر فیصلہ آپ کیجیے گا۔ اچھا سر، ایک طرف غامدی صاحب اور اس کے بعد ڈاکٹر مولانا اسحاق مدنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک بلنڈر ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے اس کو کنڈیم بھی کیا، میں نے ویڈیو بھی دیکھی، یہ دونوں چیزیں، لیکن پھر بھی آپ ان دونوں کو سراہتے ہیں، ان کو اپنا استاد گردانتے ہیں۔ تو سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ جن علماء کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کے بعد ان کی جو اچھی بات ہے اس کی ستائش کر دی جائے؟ آپ کو اچھی بات بتائیں ان کی، میں کرتا ہوں، میں آپ کو نام پیش کرتا ہوں، آپ ذرا ان کی اچھی بات بتائیں۔ سر جو اچھی بات ہے اس کی ستائش کر، یعنی جو بات اچھی ہے اس کو اچھا کہہ دیا جائے، جو بری ہے اس کو برا کہہ دیا جائے۔ میرے بھائی اچھی بات بتائیں نا کوئی۔ غامدی صاحب کی میں اچھی باتیں بتا دیتا ہوں۔ غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں۔ غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں۔ غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں۔ غامدی صاحب کے علاوہ کون سا عالم دین ہے جو اس کو کفر سمجھتا ہے؟ میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں، بتائیں ذرا ایک بندے کا نام۔ یہ بتایا ہے کہ اس کو تم یہ خیال نہ کرو کہ میں رسول اللہ ہو گیا ہوں، نہیں، اس سے تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تمہارے باطن سے کہ جس شیخ کے ساتھ تم متعلق ہو وہ متبع سنت ہے، یعنی خدا کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ یہ بات ہے، بڑی حکیمانہ بات ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ میں اس سارے تصور سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ اختلاف کو بیان کرنے کا موقع نہیں، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ تنقید کریں تو پہلے اس کو بالکل صحیح جگہ پر رکھ کر بتائیں وہ چیز کا۔ اب یہاں پر جوید احمد غامدی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک تعبیر کی طرف اشارہ کیا۔ اب آگے سنیں۔ جب کوئی آدمی نہ اس بات سے واقف ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ یہ صوفیانہ تعبیر کس طرح کام کرتی ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ اس میں تصور شیخ کا مقام کیا ہے، نہ وہ دین کے ساتھ اس تعبیر میں اس کے تعلق کو سمجھتا ہے، تو وہ اس چیز کو استخفاف کا نشانہ بنا لے گا، اس کو گستاخی قرار دے دے گا، یہ خیال کرے گا کہ مولانا تو رسول اللہ بن گئے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہاں پر انہی کے استاد جو چھوٹے مرزا صاحب کے نزدیک بہت بڑے عالم ہیں، اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں، ان کے نزدیک یہ علم سے ناواقفیت ہے۔ تو اس میں تعبیر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو انہوں نے تعبیر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا اس لب و لہجے میں ذکر کرنا یہ میرے نزدیک علم کے آداب سے ناواقفیت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کرتے ہیں بہت سے لوگ اس طرح سے یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو پہلے یعنی آپ نے غلطی پر متنبہ کرنا ہے نا، تو لوگوں کو آپ 3 مراحل سے گزاریے۔
سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جس شخصیت کی بات پر میں نقد کرنے لگا ہوں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی خدمات کیا ہیں. اور یہ مرتبہ مقام کوئی صوفیانہ بات نہیں ہے، یہ اس کی کتابوں سے، اس کی تصنیفات سے، اس کی زندگی سے، اس کے علوم سے واضح ہے. یعنی جو آدمی ان علوم کی روایت سے واقف ہے وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے بارے میں استخفاف کا کوئی جملہ بھی کہے. طاہر اشرفی صاحب کی بات ہوئی ہے تو اشرف علی رسول اللہ کی بھی بات ہوگی. ہاں جی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی کی بھی بات ہوگی، جن کی نسبت سے آپ کے ابا جی نے آپ کا نام رکھا ہوا ہے. اس آپ کے ابا جی کے روحانی ابا جی نے کون سے کلمے کو انڈورس کیا ہے، پھر تو یہ بھی بات ہوگی. ایک بڑے عالم کے بارے میں گفتگو جس کی بڑی خدمات ہے اور جس نے مسلمانوں کو دین بتایا ہے، جس نے ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے، جو بھی اس کا نقطہ نظر تھا. یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کے نقطہ نظر میں 10 باتوں پر مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتانا چاہیے اپنے مخاطبین کو کہ یہ اس عظمت کا آدمی ہے جس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، تاکہ وہ اپنی روایت کی عظمتوں سے واقف بھی رہیں اور انہیں معلوم بھی ہو کہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہر آنے والا جب چاہے آ کے استہزاء اور استخفاف کا نشانہ بنا لے. پھر مجھے یہ بتانا چاہیے لوگوں کو، یہ دوسرا مرحلہ ہے. یعنی پہلا مرحلہ جب مکمل ہو جائے تو پھر مجھے بتانا چاہیے کہ دیکھیے جس شخص کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں، جس شخصیت کے بارے میں، اس کا اپنا تصور کیا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. یعنی اس کا اپنا فریم ورک کیا ہے، وہ کہاں سے چیزوں کو دیکھتا ہے. اگر کسی فن سے متعلق ہے وہ جملہ تو اس پورے فن کا پس منظر مجھے بتانا چاہیے. اور اگر وہ دین کی کسی سے متعلق ہے، اصلاح و ارشاد سے متعلق ہے، تو اس میں اس کو پورا پس منظر بتانا چاہیے. بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، کدی توس لاندے ہو سانو بابیاں دی. پھر عرض کر دوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا نام لیتے وقت ہمارا سر جھکنا چاہیے ادب کے ساتھ. غامدی صاحب کی میں اچھی باتیں بتا دیتا ہوں. غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں. ٹھیک کر دوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا نام لیتے وقت ہمارا سر جھکنا چاہیے ادب کے ساتھ. غامدی صاحب کی میں اچھی باتیں بتا دیتا ہوں. غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں. ٹھیک کر دوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا نام لیتے وقت ہمارا سر جھکنا چاہیے ادب کے ساتھ. آپ کے بابے جنہوں نے الامداد رسالے میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا. جب کوئی آدمی نہ اس بات سے واقف ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ یہ صوفیانہ تعبیر کس طرح کام کرتی ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ اس میں تصور شیخ کا مقام کیا ہے، نہ وہ دین کے ساتھ اس تعبیر میں اس کے تعلق کو سمجھتا ہے، تو وہ اس چیز کو استخفاف کا نشانہ بنا لے گا، اس کو گستاخی قرار دے دے گا. یہ خیال کرے گا کہ مولانا تو رسول اللہ بن گئے ہیں. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو گویا کہ غامدی صاحب کے نزدیک محمد علی مرزا صاحب یہ جاہل آدمی ہیں. اب نتیجہ آپ خود نکال لیں. جس چیز کو محمد علی مرزا، یہ چھوٹا مرزا، یہ کفر کہہ رہا ہے، اس کو جو ہے غامدی صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک تعبیر ہے. وہ اپنے ایک ذوق اور شوق اور تصور اور فن اس اعتبار سے وہ بتلا رہے ہیں. ان کے فن کو دیکھا جائے گا، ان کے تصور کو دیکھا جائے گا، ان کی لے کو دیکھا جائے گا، وہ کس لے کے اندر گفتگو کر رہے ہیں. فیصلہ آپ خود کر لیں.